تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور ارباب علم و دانش اور مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، عزیز طلبہ، قرآن کریم کا اور دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منشور ہے، ایک مقصد ہے اور ایک ضابطہ ہے۔ زندگی برائے بندگی بے بندگی، اگر انسان ضابطے کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ زندگی کہلائے گی، اور اگر ضابطے سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو وہ دنیا میں رسوائی ہوگی اور شرمندگی کا باعث بنے گی۔ نبی علیہ السلام نے 13 سالہ محنت جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کی، وہ یہ تھی کہ پہلے اس دین کو سمجھو کہ یہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس دین کا مقصد کیا ہے، اس دین پر ہمیں اپنا لگانا کیا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا لا الہ الا اللہ تو یہ عہد کیا اللہ سے کہ اللہ کائنات نیچے سے اوپر تو ہو سکتی ہے، اب تیرے ساتھ دنیا کے اندر کوئی دوسرا ہم لا نہیں سکتے ہیں۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ہم یہ عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی ہم جو ہے آخری نبی مان چکے ہیں، اب دنیا کے اندر کتنا بڑا مالدار آئے، کتنا بڑا کوئی عہدیدار آئے یا کتنے بڑے دعوے کر لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے کو نہیں پا سکتا۔ جو پانے کی کوشش کرے گا کائنات کے اندر دجال کہلوائے گا، جھوٹا کہلوائے گا۔ تو یہ ضابطہ ہے دنیا کا کہ جب ہم کسی چیز پر قدم رکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں قرآن کریم یہ سبق سکھاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر آپ نے یہ ٹیگ اپنے ساتھ لگا لیا، اگر یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اب سارے کا سارے دین کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ نہ تمہاری مرضی چل سکتی ہے، نہ تمہاری مرضی کے مطابق یہ دین چل سکتا ہے، نہ یہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بات ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہم اس کو زندگی میں نہیں لا سکتے، یا تم یہ کہتے ہو کہ جو چیز اچھی لگے گی ہم اس کو مان لیں گے اور جو نہیں اچھی لگے گی ہم اس کو جو ہے پیچھے اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیں گے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اب اس کے اوپر تمہیں چلنا ہے، چاہے انگاروں پر چلنا پڑے، چاہے کانٹوں کے اوپر چلنا پڑے۔ تو قرآن کریم نے کئی جگہ یہ عنوان باندھا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں، قائم کرو، زندگی میں لاؤ۔ مرتے ہوں، گرتے ہوں، پڑھتے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، جنگ میں ہوں، تلوار سر پر لٹکی ہوئی ہو یا توپ کے گولے کے سامنے منہ ہو، جو ہے اقیموا الصلاۃ قائم کرنی پڑے گی۔ اور اگلا جملہ جو فرمایا وہ یہ فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور تیسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، وہ قرضہ جو تمہیں سود کے ساتھ واپس کر دیا جائے۔ جو دنیا کے اندر ربا کا لفظ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑھانا، اور یہ ربا حرام ہے اس لیے کہ ربا سود کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ زندہ رہنے تک ہے، جب دنیا سے چلے گئے تو اب اللہ ہمیں اضافاً واپس لوٹائے گا، اور یہ اکرام اور ایمان والے کا اعزاز ہے۔ وہ یہ اعزاز اس لیے ہے کہ ہم نے اس سے مطالبہ کیا
اب اس نے اس مطالبے کے اوپر مشورے نہیں کیے، اب اس نے اس مطالبے کے اوپر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا جو مال ہے اس میں سے 2.5% میں اگر اللہ کے راستے میں دے دوں گا تو بظاہر یہ مال میرا کم ہو جائے گا، نہیں، ہمارے حکم کے اوپر سرے ہم تسلیم کیا، اور اس سرے ہم تسلیم کرنے کے اوپر ہم اس کو یہ انعام دیتے ہیں کہ 1 کے بدلے 70 اس کو واپس کریں گے۔ اور جو یہ مشورے کرتے ہیں بیٹھ کر کے زکوٰۃ کا نظام جو ہے دنیا کے اندر آ گیا اور اس سے مال کم ہو جائے گا، ان کم عقلوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب جو ہے نبوت کا ختم ہوا اور خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر جو ہے مسند رسول پر بیٹھے تو ابو بکر نے کہا اے امیر المومنین جو ہے زکوٰۃ کے مسائل میں نرمی کریں، اس لیے کہ ہم ابھی اس کے متحمل نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو اس خلیفہ رسول کا جو جذبہ تھا، کہا ینقص الدین وان الحی، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ابو بکر دین میں تحریف کر جائے، سوچ بھی نہیں سکتے، ینقص الدین وان الحی، ابو بکر کی پنڈلیوں کو کتے پکڑ لیں ابو بکر گوارا کر سکتا ہے، نبی کے دین میں تحریف رائی کے دانے کے برابر برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ نے کہا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرضہ دو۔ اور یہاں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ مالک کو قرضہ نہیں دیا جاتا، مالک کا حق بنتا ہے وہ جتنا چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے ہم سے مطالبہ کرے اور ہمیں دینا لازمی ہے، اس لیے کہ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ اس کے اوپر لگایا نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ مالک ہے، جب چاہے ہم سے مطالبہ کرے اور ہمیں دینے کا حق بنتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ مجھے دو، قرضے کے طور پر دو، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کے بیچ آپ مجھے تھوڑا سا دے دو، اور جب تم ہمیشہ کی زندگی میں لینے کے لیے پہنچو گے تو میں اس کے اوپر ڈبل کر کے آپ کو دوں گا اور پرواہ نہیں ہوگی۔ تو معاملہ یہ سمجھ آیا کہ اللہ کو دینا کم ہے اور لینا زیادہ ہے، تو فائدہ کس میں ہے؟ دینے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ترغیب دی 2 چیزوں کی جو اصل معاملہ ہے۔ ایک تو رمضان المبارک میں مالدار کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا حساب لگائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اور دوسرا اپنے گھر کے افراد کا جو ہے تخمینہ لگائے اور ان سب کا صدقہ فطر ادا کرے، اور یہ ہر صورت دینا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دین کے ارکان سمجھاتے ہوئے کہا، عائشہ دین کے ارکان میں سب سے پہلا ارکان لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد دوسرا ارکان دین کا جو ہے وہ نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کو لا کر چوتھے نمبر پر روزے کو لایا۔ گویا زکوٰۃ کو مقدم کیا روزے کے اوپر کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا روزہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں، ان کی عبادات قبول نہیں ہیں، ان کے صدقے قبول نہیں ہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جو زکوٰۃ کے بغیر مال کھاتا ہے حرام کھاتا ہے۔ اور میں گزشتہ 4 جمعوں سے مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جن کے عبادات بہت ساری ہوں گی، جو حرم کے اندر کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن یہ قبول نہیں ہو رہی ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا کھانا پینا اوڑھنا لگانا حرام کا تھا۔ تو کمایا تو حلال کا، سارا دن دکان پر رہے، سارا دن تجارت کرتے رہے، سارا دن مال جمع کرنے میں لگے رہے، سارا دن ڈیوٹی پر دیانتداری کے ساتھ رہے، ایک رائی کا دانہ بھی حرام کا کسی طرف سے آنے نہیں دیا، اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ سمجھ یہ آئی کہ اس مال کو جمع کرتا رہا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے، اپنے گمان میں یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر میں 1,00,000 میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں دے دوں گا تو گویا میرے 1,00,000 میں تو کمی آ جائے گی۔
لیکن اللہ نے کہا جو لوگ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کو بڑھاتا ہوں. اور پھر فرمایا بھی ہے کہ نعمت کے اوپر شکر کرنا. شکر کس بات کو کہتے ہیں؟ جو اللہ نے آپ سے مطالبہ کیا اس کو پورا کرو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ نے جو مطالبہ کیا، اللہ نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، مجھے دو. اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر قرضے کا مطالبہ کیا، یا رسول اللہ کچھ پیسے دے دیں. ہمیں یہ بات جو ہے دل کے کانوں سے سمجھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات میں مزاج کیسا تھا. ہمیں اگر پریشانی میں آپ کوئی مطالبہ کر جائے کہ یار مجھے یہ پریشانی ہے، ہم تو جو ہے چشم پوشا اس بات کو اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے پیسے کا مطالبہ نہ کر دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد نبوی میں کوئی آئے، صحابہ کی ذمہ داریاں تھیں کہ آپ ان سے پوچھو کوئی تکلیف میں پریشانی میں تو نہیں ہے. اور صحابہ پوچھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آ کر کہا یا رسول اللہ تنگ دستی کے بڑے حالات ہیں، کچھ پیسے مل جاتے تو دے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا یا اے صحابی اس کو آپ دے دو، قرضہ جب میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو واپس دے دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ یا رسول اللہ آپ پر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مکلف نہیں بنایا کہ آپ قرضے لے کر لوگوں کو جو ہے پیسہ دینا شروع کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ عمر یہ بات آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اپنے رب کا، اپنے مالک کا شکر گزار نہ بنوں اور یہ بات میں کیسے آنکھیں بند کر کے دیکھ لوں کہ میری رعایا کے بیچ میرے ساتھ کے لوگ اگر بھوکے سو رہے ہیں اور میں ان کی اس بات کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں ایک جو ہے مکے کے ایک یہودی نے ہم سے کہا مدینے کے کہ ہم سے آپ قرضے لیتے ہو اور مال ہم سے لے لیا کرو. تو میں نے اس سے قرضہ لینا شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے گئے. ایک وقت آیا تو قرضے کی مدت پوری ہوئی اور اس نے مجھے آ کر کہا او حبشی غلام تجھے پتہ ہے قرضے کے جو ہے قرضے کی مدت باقی کتنی ہے؟ اس نے کہا ہاں 3-4 دن. کہا 4 دن کے اندر واپس اگر مال نہ کیا تو بکریوں کے ساتھ دوبارہ غلام بنا کر لگا دوں گا. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ میرا گزارا نہیں ہے، میں سامان باندھ کے بھاگنے لگا ہوں. رات کو بسترا بوریا باندھ کے تکیے کے پاس رکھا، کب صبح ہو اور بھاگ جاؤں. صبح حضور نے پیغام بھیجا بلال کو کہو واپس آئے، 3 اونٹ مال کے لدے ہوئے آئے ہیں اور اس کو فروخت کر کے سارے کا سارا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور قرضہ بھی واپس کرے. صحابہ فرماتے ہیں 2 درہم اس سے باقی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر مسجد میں قیام کیا اور دوسرا دن بھی مسجد میں رہے اور حضرت بلال کو کہا جب تک یہ 2 درہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دیے جائیں میں گھر میں نہیں جاؤں گا. یہ تھا مزاج، یہ حضور نے تربیت دی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو. تو اللہ نے وہ مطالبہ ہم سے کیا کہ مالدار ہو تو دے دو، 100 میں سے 2.5 چاہیے اور وہ بھی نہیں کہ ہر وقت چاہیے. وہ 100 کا نوٹ اگر پہلی محرم سے لے کر اگلے سال محرم کی پہلی تاریخ تک تمہارے پاس رہا تو تب تم جا کے اس میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دو گے. اگر جو ہے 1 دن کم بھی وہ جو ہے خرچ ہو گیا تب بھی تم سے اللہ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا ہے. تو کتنی بڑی چھوٹ ہے. اب چونکہ مال جمع کیا ہوا ہے، مال رکھا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جب کنگن دیکھے تو کہا یہ کنگن سونے کے ہیں؟ فرمایا جی ہاں سونے کے ہیں. فرمایا اگر تو اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہی ہے تو تیرے یہ کنگن قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر تیری زبان اور تیرے سر کو ڈسیں گے. اور یہاں اس بات کو واضح کر دوں کہ عورت کے مال کے سونے کے اوپر عورت کا حق ہے، وہ عورت کے ذمہ ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی. مرد کے ذمہ اس کے سونے پر جو ہے زکوٰۃ دینا جو ہے واجب نہیں ہے. اب یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر عورت کے پاس سونا ہے
اور اس کے جو ہے مقدار اس کے پاس رقم نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کہاں سے دے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اس سونے کو تڑوائے اور تڑوانے کے بعد اس کی رقم اتنی نکالے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اب جا کر اس کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جب مال اپنا سونا توڑ کر دے گی تو تب پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی شخص نے یہ نیت کر کے مال خرچ کیا کہ میں اپنی ماں یا بیوی کی طرف سے جو ہے یہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ نے اس کو نہیں کہا کہ میں اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا کرنا عورت کی طرف سے اور اپنی ماں کی طرف سے ادا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ قبضہ اس کا ہے، آپ کا اس کے اوپر قبضہ نہیں ہے۔ سونے کے اوپر، زیور کے اوپر عورت کا قبضہ ہے، مرد کا نہیں ہے، اس لیے کہ سونے کا مالک مرد بن ہی نہیں سکتا۔ اور پھر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا جو مال جمع شدہ ہے اور اس جمع شدہ مال کے اوپر 50,000 روپیہ سالانہ زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس نے اس مال کا حساب نہیں لگایا اور اندازے کے مطابق اس نے وہ 50,000 اٹھا کر زکوٰۃ دے دی، اندازے کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ مال کے اوپر پہلے اس کے مال کا حساب کرنا زکوٰۃ کے پیسے کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ یہ سن لیں کہ ان کے سارے مال کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور پھر اس کو جہنم کے اندر جو ہے گرم کیا جائے گا۔ پھر سب سے پہلے اس کے زبان پر اس کے گرم لوہے، اس کے زیورات، اس کے مال کے ساتھ سب سے پہلے اس کی زبان کو داغا جائے گا، پھر اس کے ماتھے کو داغا جائے گا، پھر اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، پھر اس کی کمر کو داغا جائے گا، پھر اس کی ٹانگوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ وہ تیرا مال ہے جس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ اندازہ لگائیں، ہمارے یہاں معمول ہے کہ اگر زکوٰۃ کا چندہ جمع کرنے والا یا کسی مدرسے کا یا کسی مانگنے والے کا گزر ہو جائے اور ہم سے وہ یہ مطالبہ کر دے اور یہ کہا جائے کہ جناب میں فلاں مدرسے، فلاں جو ہے ٹرسٹ کی جانب سے، فلاں NGO کی طرف سے، فلاں جو ہے مسجد کی طرف سے امداد زکوٰۃ جو ہے فطرے کے لیے آیا ہوا ہوں، تو ہمارے ناک پیشانیوں پر چڑھ جاتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ تمہارے پاس مانگنے کے لیے مدرسے والا آتا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں آتا، یہ دین کا رکن ہے، تمہارے ذمہ فرض ہے، اگر اس کو جھٹلاؤ گے کم سمجھو گے ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول سے کہا جاؤ جو مالدار صحابہ ہیں ان سے جا کر زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرو، اور ان کو یہ بات معیوب لگی کہ یار میں کیسے جاؤں گا، جا کے پیسے جمع کروں گا، اور دور بھی یہی ہے، بات بھی یہی ہے کہ پیسہ باپ سے بیٹے کو مانگنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، حالانکہ اس باپ کے مال پر اس کے بیٹے کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مانگنے کے لیے کتراتا ہے کہ یار کس طرح مانگوں، کیا دے گا یا نہیں، پتہ نہیں کون سی بات آگے سے کہہ دے گا، کیا بول دے گا، تو اولاد پیسہ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چندے والے اور یہ جو آپ سے مسجد مدرسے کا مانگنے والے آتے ہیں، یہ اپنی عزت نفس کو ہاتھ پر رکھ کر آ کر آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لاؤ ہمیں دو، اور پھر دیتے ہوئے میرا آپ کا یہ مزاج ہوتا ہے، ہم 50 بار اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر 1000 بار اس کو 150 دیتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں یہ گھر لے جا رہا ہے، اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ جو ہے یہ پتہ نہیں اپنا گھر بنا رہا ہے۔ تو جب دینے سے پہلے اتنی باتیں ذہن میں لائی تھی تو اس سے نہ دینا اچھا تھا، دینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں یہ معیوب لگتا ہے کہ تم کسی سے جا کر یہ مال جمع کرو، تم تو دین کے ایک رکن کو جھٹلا رہے ہو۔ 5 ارکان دین کے ہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، تو یہ ستون ہے دین کا،
اگر تم اس کو جھٹلا رہے ہو تو گویا تم ایک دین کے رکن کو توڑ رہے ہو۔ اور ہم یہ نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مولوی، مدرسے والا، سفیر، چندے والا وہ آپ سے اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے آپ سے، اللہ کا حق مانگ رہا ہے، اور وہ لے جا کر نبی کے مہمانوں کو دے رہا ہے۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تم مت دو مدرسے والوں کو زکوٰۃ، تم مت دو جو ہے کسی این جی او والے کو زکوٰۃ، لیکن کم سے کم یہ تو کرو کہ جو تمہارے اقاربین میں غریب ہیں تم ان کو تو دو۔ کیا جو ہے منصف مزاجی کے ساتھ اس بات کو اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کر دیکھیں، کیا کبھی بھی زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرنے سے پہلے ہم نے بیٹھ کر اس بات کا محاسبہ کیا کہ میرے خاندان میں، میرے سسرال میں، میرے ددحال میں، یا میری جہاں بہنیں بیائی ہوئی ہیں، یا جہاں سے ہم نے عورت لائی ہوئی ہے، اس کے خاندان میں، ہمارے اقاربین میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہو اور ہم نے اس کو کبھی نہ دیا ہو؟ کبھی بیٹھ کر یہ بات سوچی؟ کبھی اندازہ لگایا؟ نہیں۔ اس لیے کہ فلاں مدرسے کا مولوی آئے گا، ایک جو ہے 10,000 کی رسید کاٹی جائے گی، پھر ممبر سے، محراب سے یہ اعلان ہوگا، محترم فلاں جناب صاحب نے 10,000 روپیہ دیا۔ نہیں چاہیے اللہ کو ایسے پیسے جو محرابوں سے اور ممبروں سے نام لے کر دینے کے متمنی ہوں۔ اور جو لگنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ تم بیٹھو اور بیٹھ کر تم یہ حساب لگاؤ کہ یار یہ جو پیسہ ہے، یہ کہیں میرا بھائی، میری بہن کے بچے، میرے پڑوسیوں میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ عید سے پہلے اس کے پاس جو ہے عید کا جوڑا نہ ہو اور میں تین سلا کر بیٹھا ہوا ہوں، اور قیامت کے دن جب میں کھڑا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گریبان میں ہاتھ رکھیں اور یہ کہیں تیرا پڑوسی اتنا جو ہے معذور تھا، مجبور تھا، تو نے اس کا خیال نہیں کیا۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، مجھے پیسے کی ضرورت تھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو نے مجھے پانی کیوں نہ دیا، مجھے مال کیوں نہ دیا، تو نے میرا پتہ کیوں نہ دیا؟ تو یہ سننے والا کہے گا یا اللہ آپ کو تو نہ مال کی ضرورت ہے، نہ آپ بیمار ہوتے ہیں، نہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کو کب سے ضرورت پڑ گئی؟ تو حضرت اللہ جل شانہ فرمائیں گے فلاں آدمی جو ہے بیمار تھا، فلاں جو ہے تکلیف میں تھا، فلاں پریشان تھا، فلاں کے پاس جو ہے اس کے پاس جو ہے کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے، اس کے بچوں کی خوشی میں اس کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے، وہ مجھے چاہیے تھے، کیوں نہیں دیے؟ اب بیٹھ کر اس بات کو سوچیں کہ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے قرب و جوار میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کے مستحق ہوتے ہیں اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور ہم لاکھوں نہیں بلکہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے مال کے ہم مالک ہوتے ہیں، اور ہماری زکوٰۃ لاکھوں کے روپیوں کی نکلتی ہے، لیکن اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا وہ جہنمی ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا جہنمی ہے۔ اور اس سے آگے والی بات بڑھ کر سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ رمضان میں صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہماری عیدگاہ کے قریب سے گزرنے بھی مت دو۔ آنے کی تو دور کی بات ہے، عیدگاہ کے اندر آنے سے، پاس سے گزرنے مت دو، یہ اتنا بڑا مجرم ہے۔ ہم نے کبھی اس بات کا محاسبہ کیا کہ جو ہے ہمارا صدقہ فطر، ہمارا مال، ہماری زکوٰۃ جو ہے کس کو جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ میرے ایمانی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آپ سے دست بستہ یہ بات کہتا ہوں کہ رمضان ہے، صدقہ فطر نکالو، زکوٰۃ کا مال نکالو، اور سب سے پہلے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس کے مستحق ہیں، جو مانگ نہیں سکتے ہیں۔ وہ نہیں مانگ سکتے اس لیے کہ انسان اتنا بڑا ظالم ہے، یہ دے کر گننے کا عادی ہے، یہ حساب رکھتا ہے، یہ دے کر گنتا ہے، یہ حساب رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے فلاں جگہ اتنی رقم دی تھی، تو میرا احسان بھول گیا ہے، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے
کچھ نہیں لیتا. اور اس سے بڑھ کر آگے بات کہوں کہ اپنے مساجد کے آئمہ کا دھیان رکھیں. اور یہ بات میں اپنے آپ کو اس سے مستثنی کر کے بول رہا ہوں, میں اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں رکھ رہا ہوں, اس لیے کہ کہیں ایسا گمان نہ کسی کو ہو کہ تقریر میں یہ بات مولوی صاحب نے اس لیے کہی کہ اس کو خود چاہیے. نہیں, بالکل مستثنی اس سے میں ہوں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں ایسے ائمہ کو کہ جن کو زکوٰۃ لگتی ہے اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. مستحق ہیں وہ زکوٰۃ کے, ان کو بھی دو. ان کو پوچھو کہ ہمارے بچے اگر 1000 روپے کا سوٹ, 2000 کا, 5000 کے جو ہے عید کی شاپنگ کرتے ہیں, تو کیا اس امام کے بچوں کو بھی کسی نے کپڑوں کا سوٹ لے کر دیا؟ وہ جو تمہیں نماز پڑھاتا ہے, جس کو آ کر پاؤں تلے رون کر چلے جاتے ہو, جس کے اوپر حکومت جمانے کی پڑی رہتی ہے, نماز میں نہ آئے تو تنخواہیں گننا شروع ہو جاتے ہو, کیا یہ بھی کبھی سوچا کہ اس کو, اس کے بچوں کو, اس کے گھر والوں کو, اس کی کچن میں, اس کے جو ہے مطبخ کے اندر عید کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ کبھی بیٹھ کر اس بات کو سوچیں. یہ دین ہے, یہ محاسبہ ہے. اس لیے کہ مدرسوں کو, مسجدوں کو, مسجد کو تو ویسے بھی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے, صدقہ فطر مسجد میں نہیں لگتا ہے, اور صدقہ فطر اتنا زیادہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کے دینے کے متحمل ہوں گے. 75 روپے یا 80 روپے ایک فی کس آدمی ہے, اور یہ ہمارے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے کشمش کے جو ہے صدقہ فطر اس کی مقدار کا دیا کرتے تھے. وہ اس لیے کہ آج کے زمانے میں کشمش کی مقدار 3000 روپے یا 2500 روپے بنتی ہے, تو سوچو اس زمانے میں درہم اور دینار کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر نکالتے تھے, اور وہ اس زمانے میں کتنی ہوگی. تو نکالیں, بیٹھیں اپنے گھر میں, اس کے اوپر مشورہ کریں کہ کس کو دیں, کون متحمل ہے, کون مستحق ہے. اگر آپ جو ہے رقم نہیں پہنچا سکتے اور جو ہے مال جو ہے کوئی چیز اس کو اس سے خرید کر دے سکتے ہیں, وہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ صدقہ, زکوٰۃ, فطرہ اور یہ تمام تر چیزیں پیسے کی صورت میں مستحقین تک پہنچائی جائیں. اس لیے کہ اگر اس کو آپ راشن دے رہے ہیں تو کیا پتہ اس کے پاس راشن ہو, کپڑے کی ضرورت ہو. آپ اس کو کپڑا لے کر دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو, تو آپ پیسے کی شکل میں وہ چیز اس تک پہنچائیں, اور ایسے پہنچائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, دائیں ہاتھ سے دیتا ہے, بائیں کو پتہ نہیں چلتا, دے کر بھول جاؤ, خود بھی اس بات کو یاد نہ کرو کہ میں نے کسی کو کوئی چیز دی تھی. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کچھ پیسے چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور کہا جاؤ عثمان غنی سے لے لو. وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے, چونکہ صحابہ کی 3 منزل مکان نہیں تھے, صحابہ کے جو ہے کچے گھر تھے, کبھی ایسے تھے کہ بارش ہوتی ٹپکنا شروع ہو جاتے, اندر لیٹتے تو پاؤں باہر بھی نکل آیا کرتے تھے. تو چھوٹے سے گھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی اہلیہ کی نوک جھوک ہو رہی ہے اس مسئلے پر کہ کوئی پیسہ انہوں نے اضافاً خرچ کر دیا. تو وہ باہر کھڑے صحابی سوچنے لگے کہ یار میں اس کے پاس آیا تھا, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اس سے پیسے لے لو, یہ ایسا کنجوس آدمی ہے جو بیوی سے جو ہے معاملات کے اوپر لڑ رہا ہے اور جو ہے پیسے کا حساب مانگ رہا ہے. اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے اور پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. حضرت عثمان غنی اندر گئے, ایک تھیلی اٹھائی جس کے بیچ 3000 درہم تھے اور اٹھائے اور دیا, کہا لے جاؤ. اس آدمی نے لے کر جیب میں ڈالی اور کہنے لگا یہ رقم اتنی ہے کہ میری آنے والی 3 نسلیں بھی کھاتی رہیں تو ختم نہیں ہو سکتی, لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر جواب دے سکیں. فرمایا پوچھیں کیا بات ہے؟ کہا جب آیا تو بیوی کے ساتھ لڑ رہے تھے اور میں نے مانگا تو بغیر گنے پوری پوٹلی اٹھا کر دے دی, وجہ کیا ہے؟ کہا وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے اس کو بول رہا تھا کہ یہ جو تو نے خرچہ کیا یہ اضافاً ہے, میں عثمان اللہ کو اس کا جواب دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اپنی ذات کے اوپر اتنا خرچ کروں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے, اور جب بات اللہ کو دینے کی آئی تو یہاں گننے اور بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے, اس کو دے رہے ہیں جس نے ہمیں دیا ہوا ہے. یہ صحابہ کا مزاج ہے.
تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہے ہر آدمی اپنے گھر میں، اور جو عید کی نماز سے پہلے بچہ بھی پیدا ہو اس بچے کا بھی صدقہ فطر ہے، اور تمام تر کا صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کریں۔ ہر آدمی 75-80 روپے کی تعداد سے ایک فرد کا صدقہ فطر نکالیں اور وہ پیسے پاس رکھیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ کے پیسوں کا حساب لگائیں، اور حساب لگانے کے بعد وہ پیسہ بھی پاس رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے جو ہے قریب والوں کو دو۔ قرآن کریم نے فرمایا وذی القربیٰ، پھر اس کے بعد والیتامیٰ، پھر اس کے بعد والمساکین، پھر اس کے بعد وابن السبیل۔ تیسری بات جو ہے اللہ کے راستے میں آتی ہے، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کو دو۔ سب سے پہلے فرمایا وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، پہلے رشتہ داروں کو، اقاربین کو، پھر اس کے بعد مسکینوں کو، اور پھر اس کے بعد جو کسی کو دینا ہے دو۔ اس سے پہلے حساب لگا کر یہ تمام تر لوگوں کا پتہ کر کے ان تک یہ ان کا حق پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر